نبیہہ، سب سے پہلے تو بطور ماہر نفسیات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ شادی شدہ زندگی میں مسلسل فیملی کی جو مداخلت ہوتی ہے، عورت کی جسمانی تشدد کی تو بہت بات کی جاتی ہے، اس پہ تو لاز بھی بن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ذہنی طور پر تشدد کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، یہ آپ کی صحت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم جسمانی ٹارچر کو مانتے ہیں۔ آپ پولیس کے پاس بھی چلے جائیں، آپ عدالتوں میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ آپ دکھائیں گے کہ جی میرے پر یہ تشدد ہوا ہے، یہ نشانات ہیں، تو جی آپ کے خلاف جو ہے وہ کسی کے خلاف کارروائی ہو جائے، ٹینجبل پروف ہونے چاہیے۔ لیکن اس کا کیا، جو آپ کے ذہن پہ جو نشان لگائے جا رہے ہیں، جو آپ کے دل پہ ضرب لگائی جا رہی ہے، اس کا کیا؟ وہ الفاظ دیکھیں، لہجے اثر کرتے ہیں، آپ کا لہجہ کیسا ہے، آپ کسی سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں، یہ بڑا اثر انداز ہوتی ہے چیز۔ اور اگر آپ کسی کے ہونے کو تسلیم نہ کریں، اور خاص طور پہ اگر ایک شوہر جو ہے وہ ایک بیوی کو ڈینائی کرے کہ یہ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی میری بیوی نہیں ہے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے اسے ماں باپ کے سامنے شرمندگی محسوس ہو، آتے جاتے دیکھیں جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور اس جوائنٹ فیملی سسٹم نے میاں بیوی کے رشتے میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے نہیں جی سکتے، کھل کے بات نہیں کر سکتے، کھل کے بیٹھ نہیں سکتے، ادھر سے ساس آ رہی ہوگی، ادھر سے سسر آ رہا ہوگا، ادھر سے بہن آ رہی ہوگی، ادھر سے بھابھی آ رہی ہوگی، ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی گھر میں، پرائیویسی آپ کی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، میاں بیوی کی پرائیویسی اسلام بھی کہتا ہے کہ ممکن بنائی جائے۔ کون سے ایسے میاں بیوی ہیں کہ جن کی پرائیویسی کا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ آیا ہو؟ میاں بیوی کا رشتہ پہلا رشتہ، دنیا کا پہلا رشتہ ہی بیوی اور میاں کا رشتہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین شوہر کہ جنہوں نے اپنی بیوی کی محبت میں، ان کی تعظیم میں، ادب میں، لحاظ میں، ان سے کتنے سال بڑی تھی لیکن ان کی کتنی عزت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور ایک شوہر ہونے کا فرض ادا کیا۔ بالکل درست فرمایا۔ لیکن اگر ہم آج کل کے دور میں دیکھیں، سوشل میڈیا آ گیا، اپرچونٹیز بھی بڑی آ گئیں، ڈسٹریکشن بڑی ہے، یا کوئی تھرڈ پارٹی بہت ہے، فورتھ پارٹی ہے، بتانے والے سکھانے والے بھی لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح پنچ یا پمپ کر دیتے ہیں کہ آپ کا ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، آپ خود بھی ماہر نفسیات ہیں، اور بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی آپ کی پڑھی ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں، سکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں ریلیشنز کے بارے میں، اور جس کرب سے آپ گزر رہی ہیں شاید ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دو لوگ اپنے ریلیشن کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں نا، پوری عوام بھی جانتی ہے آپ کی سچویشن کو۔ جی، اب اس موضوع پر بات کرنا کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ آپ ہی اب اس چیز سے گزر رہی ہیں جو چیز آپ عوام کو سکھاتی رہی ہیں۔ دیکھیں، وقت کا اور حالات کا نا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور بیٹیوں کو سب کچھ دیا جاتا ہے لیکن نصیب نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے ہمیشہ سے بیٹیوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ جل کے آج تک کوئی آپ نے شوہر جل کے مرتا ہوا دیکھا ہے؟ ہمیشہ بیٹیوں کو ہی کیوں جلایا جاتا ہے سسرال میں؟ کسی پر تیزاب پھینکنے میں جو ہے وہ کسی بیوی کا ہاتھ جو ہے وہ آج تک پایا گیا ہے؟ ہمیشہ شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بیوی کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ سارے کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں تو نہیں کہہ رہی، آپ سارے کیس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ان بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کے ماں باپ بہن بھائی ان کی خبر گیری نہیں کرتے۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے تو سوچو تو صحیح کہ وہ عورت کس تکلیف میں ہوگی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی عورت، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی آپ کو گھر آ کے بتاتی ہے کہ میرا شوہر یا میرے سسرال والے مجھے ذہنی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو ذہنی تشدد دنیا کا سب سے بدترین تشدد ہے، اور اگر آپ اس تشدد سے گزر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا وزن گرے گا، پھر آپ جو ہے وہ ذہنی طور پر آپ کے سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا، آپ ایک تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کا کھانا پینا بند ہو جائے گا، آپ کا سٹمک جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ صحیح طریقے سے کھا پی نہیں سکتا، اسے پہننے اوڑھنے کی کیا سمجھ رہ جائے گی؟ کانفیڈنس بھی نہیں رہتا، اور پھر آپ کی شخصیت بھی ختم ہو جاتی ہے، شخصیت ہی آپ کی تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت کو تباہ کرنے کے لیے ہی آپ پہ ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ جس بہن بیٹی پہ ذہنی ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے، ہم اسے پتہ کیا سمجھاتے ہیں؟ تم نے اپنا گھر بسانا ہے، اور اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی زبان بند رکھنی ہے۔ وہ بھائی زبان وہ بند کر لے گی، لیکن دماغ کیسے بند کرے گی؟ دل پہ جو اس کے وار چل رہے ہیں وہ کیسے وہ برداشت کرے گی؟ آپ اپنی بہن بیٹیوں کی اگر خبر گیری کریں تو آپ کو اپنی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ تشدد کے جنازے جو ہے وہ اپنے گھروں میں نہ لانے پڑیں۔ یہی المیہ ہے۔ نبیہہ، جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ کوئی تیسرا شخص آتا ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تیسرے شخص کو آپ زیادہ قصوروار سمجھتی ہیں، یا پھر آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے بھی ہوں گے اس طرح کے، یا پھر وہ اس مرد میں مسئلہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا کانوں کا بڑا کچا ہوتا ہے، کوئی بھی بات سنی اور اس پر عمل درآمد اس نے کرنا شروع کر دیا،
اور خود ہی سے اس نے جو ہے وہ ڈسٹینس کریٹ کرنا شروع کر دیا اپنی شریک حیات کے ساتھ. دیکھیں میاں بیوی کے رشتے کو جو مرد نہیں سمجھ پاتا، اپنی بیوی کے احترام اور تقدس کا خیال جو نہیں رکھتا، وہی بدلتا ہے. دونوں پارٹنر میں سے جو کوئی ایک منافقت پہ اتر آئے، دیکھیں کانوں کا کچا کون ہوتا ہے؟ زیادہ تر مردوں کو ہی ہم کانوں کا کچا کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ کانوں کا کچا ہوتا ہے. میں مردوں کی بڑی عزت کرتی ہوں، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی. نبیہا عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے کانوں کی کچی ہیں. عورتوں کی بات ہے، لیکن عورت کانوں کی کچی ہو کے بھی کیا کر لے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن مرد جو ہے وہ فوراً اپنا رویہ تبدیل کرتا ہے، جس کا اثر جو ہے وہ بیوی کی ذہنی صحت پر پڑتا ہے. بیوی کہتی کچھ نہیں، خاموش ہو جاتی ہے، برداشت کر رہی ہوتی ہے، روتی ہے دھوتی ہے، اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک شوہر جو ہے وہ جب ادھر سے گزرے گا، اس کی ماں جو ہے اس کے کان میں کوئی بات ڈال دے گی، بہن نے کوئی بات ڈال دی، باپ نے کہہ دیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ کرو، اب اس نے وہی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. اب بیوی کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ شوہر کو ہوا کیا ہے، لیکن شوہر کو پتا ہے کہ میں نے کس کی بات پر جو ہے وہ عمل کیا ہے. بالکل درست فرما رہی ہیں. دو لوگوں کا معاملہ ہے اور دو لوگ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. تیسرا شخص وہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. تیسرا بندہ جب بھی آئے گا نا، وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی بہن ہو یا کوئی اور، ایک جملہ کہوں گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ابھی سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہے. اللہ ان کے دل میں بھی ان کی محبت اور ان کے دل میں ان کی محبت جو ہے وہ پیدا فرمائے. ایک جو بنیادی چیز ہے نا، دیکھیں ماں اپنی جگہ پہ ہے اور بیوی اپنی جگہ پہ. ماں سمجھتی میں نے پوری زندگی عزیر کو پالا پوسا اور بڑا کیا ہے، میں نے اس کے اوپر پوری اپنی محنت توانائی اور انرجی لگائی ہے، لہذا عزیر کو میرا بیٹا بن کے رہنا چاہیے اور میرا حق بنیادی ہے. اور بیوی سمجھتی ہے میں اس کے لیے اپنا گھر، اپنے خاندان اور اپنے دوست اور اپنا محلہ چھوڑ کے آئی ہوں، لہذا مرد میرا ہونا. مرد درمیان میں اگر سمجھدار ہو تو پھر دونوں کو لے کے چلتا ہے. بیوی اپنی جگہ پہ سچی ہے کہ میاں کو میرا ہی ہونا چاہیے، لیکن ماں اپنی جگہ سچی ہے. اس نے بھئی وہ تکلیفیں، بیوی نے تو تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، لیکن ماں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہے وہ تکلیف بھی تو بہت بڑی ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ دونوں کو اس طریقے سے لے کے چلے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ڈائیلاگ میں، اور کچھ چیزیں ایسی رات کی تہجد میں دعا کرنی شروع کر دیں. میرے پاس ایک عورت آئی کہنے لگی کہ میرا خامد میرے ساتھ بڑا زیادتی کرتا ہے، باقی اس طرح وظیفہ. میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو توجہ سے 2-3 مہینے وظیفوں پہ لگا سکتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، آپ اگر اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت سادہ وظیفہ ہے اور ابھی یہ حل ہو جائے گا. وہ کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا ابھی موبائل پکڑو، آپ کے پاس اپنے میاں کا نمبر ہے، اپنی دیگر کا نمبر، ان کو اپنا محبت برا ایک میسج کر دو کہ ہمارے درمیان میں جو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کو وظیفوں پہ لگاؤں گا تو بجائے اس کے کہ تمہارا قصور ہے یا آپ کے تمہارا وظیفوں کی قصور ہے. طرف بھی آئیں گے. میرے پاس ایسے بہت سارے سچویشنز ہیں جن پر وظیفے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اسپیشلی نبیہا آپ کی جانب بھی آؤں گی. جس طرح سے ہم نے سارا سینیریو دیکھا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. آپ ہمارے پروگرام میں تھی، دعوت بھی دے کے گئی نکاح کے حوالے سے، مولانا صاحب نے آپ کا نکاح پڑھوایا. سب کے مسائل نبیہا بتاتی ہیں. ہمیں پتہ ہے بہت ووکل، بہت وائبرنٹ پرسنالٹی اور بڑا پازیٹیو ڈسکشن کرنے والی بھی. وہیں ایک ایسی اب سوشل میڈیا ڈسکشن کرنی پڑے گی. کچھ ایسی ویڈیوز بھی گزری جن پر بہت کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ نبیہا نے کہا آدمی کی گالیاں بھی سن لینی چاہیے، تو گالیاں سن کر برداشت بھی کرنا چاہیے. آدمی گالی بھی دے دے تو عورت کو برداشت کرنا چاہیے. تو یہ ساری سچویشن کیسے، میں تو بتاتے ہوئے میں بڑی سرپرائز ہوں کہ کیسے بدل گئی 2 مہینے میں. اور یہ اس کو کتنا آپ وجہ قرار دیں گی کہ پبلکلی جتنی چیزیں ہو جاتی ہیں وہ پھر میسڈ بہت ہو جاتا ہے شادیوں میں. میں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو گھر کے معاملات ہیں وہ گھر کی حد تک جو ہے وہ رہنے چاہیے، پبلک تک آنے نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ کسی وجوہات کی بنا پر پبلک پر آ گئے تو پبلک کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عورت اگر جو ہے وہ کسی تکلیف یا اذیت سے گزر رہی ہے تو کم سے کم اس کا ساتھ دیں، نہ کہ اس پہ میمز بنائیں، نہ کہ اس کے خلاف جو ہے وہ سازشیں شروع کر دیں، نہ کہ اس کا گھر توڑنے کے لیے جو اور تماشے کریں، یا کہیں کہ یہ کوئی پلانٹڈ گیم تھی. نہ تو یہ کوئی پلانٹڈ تھا، نہ کسی کو پتا تھا. اب آپ یہاں پر شو کر رہے ہیں، لائیو ہم جا رہے ہیں، ہم اس ٹائم آپ نے مجھ سے کوسچن کیا ہے، اور اگر میں کسی تکلیف یا اذیت میں کسی سچویشن میں ہوں اور میں نے اس کا جواب جو ہے وہ اس اذیت یا اس تکلیف سے دے دیا ہے، اور آپ میری دوست ہیں، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، تو آپ تڑپیں گی کہ نہیں تڑپیں گی؟ آپ کہیں گی کہ میری دوست اس اذیت سے گزاری تھی، اس نے کبھی بتایا ہی نہیں، اور وہ ایک پبلک فگر ہے.